الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. پچھلی مرتبہ زکوٰۃ پر چند باتیں جن کو بتانا بہت ضروری سمجھ رہا تھا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کیا تھا. ویسے زکوٰۃ کے مسائل بڑے پیچیدے ہوتے ہیں اور بڑے طویل ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس پر چند باتیں جو اور ضروری ہیں بتانے کی کوشش کروں گا. اس کے علاوہ شب قدر جس بارے میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے اس پر بھی چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. عید کا نماز کا طریقہ بھی سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں دے سکتے. یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے کہ کن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے کن کو جائز نہیں ہے. اس سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں دو چیز سمجھیے. یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جو یہ مسئلہ صحیح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے میں بڑی گڑبڑی اور بڑی کوتاہی کرتے ہوں گے. اس لیے یہ دو باتیں پہلے سمجھیے. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہم ادا کریں گے جو زکوٰۃ دیں گے جتنا ہمارا انکم ہے جتنا ہم کماتے ہیں سال بھر میں اس کی زکوٰۃ دیں گے یا جو ہمارے پاس ابھی بچا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ دیں گے. یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی مہینے میں 10,000 روپے کماتا ہے اور سال میں اگر دیکھا جائے تو 10,000 کر کے 1,20,000 روپے اس کے ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ 1,20,000 جتنا وہ انکم کیا ہے جتنا پیسے وہ کمایا ہے پورے سال میں اتنے پیسے کی زکوٰۃ نکالے گا یا کچھ اور مسئلہ ہے. یا اس کے پاس مثال کے طور پہ 10,000 کر کے کما رہا تھا لیکن ہر مہینہ خرچ کر دیتا تھا, گھر کا راشن وغیرہ لے آتا تھا, کہیں کچھ دے دیتا تھا, کچھ خرچ کرتا تھا. تو اس طرح کرتے کرتے پورے سال میں کمایا تو 1,20,000 لیکن اس کے پاس ابھی فی الحال اگر دیکھتا ہے بینک اکاؤنٹ میں بینک کے کھاتے میں جیب میں دیکھتا ہے گھر میں الماری میں چیک کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹل کمایا 1,20,000 لیکن میرے پاس بچا ہے پورے سال میں 40,000 روپے. سوال یہ ہے کہ کیا 1,20,000 کی زکوٰۃ نکالے گا یا 40,000 کی نکالے گا جتنا اس کے پاس بچا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جتنا بچا ہے جو ایکسٹرا اس کے پاس خرچ کرنے کے بعد موجود ہیں جو پیسے اس کے پاس زائد ہیں جو خرچ نہیں ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ نکالے گا. ایسا نہیں ہے کہ جتنا کمایا ہوگا سب کی زکوٰۃ نکالے گا. جب اس میں آدمی غلط سمجھتا ہے تب زکوٰۃ نکالنے میں بڑا گڑبڑ کرنے لگتا ہے. یہ سوچتا ہے کہ پورے سال میں کمایا تھا 1,20,000 ابھی زکوٰۃ نکالوں گا تو بہت پیسے میرے بھاگ جائیں گے. یہ سوچ کے وہ آدمی زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے جبکہ ایسا تو ہے نہیں کہ جتنا کمایا تھا سب کو حساب کر کے زکوٰۃ میں حساب کرے گا نکالے گا. ایسا نہیں ہے.
ایسا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جتنا اس کے پاس بچا ہے، چاہے پورے سال میں کروڑوں روپے کمایا ہو، اگر اس کے پاس بچا ہے جتنا، اتنا ہی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے گا۔ اس کو سمجھیے، بہت اچھے سے سمجھیے، ورنہ یہ سوچتے ہیں کہ بہت پیسہ تو کما لیا، زکوٰۃ نکالوں گا تو بڑا پیسہ بھاگ جائے گا میرا، اب وہ آدمی زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے اچھے سے، چاہے آپ پورے سال میں جتنا بھی کمائے ہوں، اس کا حساب کتاب درکار نہیں، حساب کتاب درکار ہے ابھی آپ کے پاس کتنا موجود ہے، بس وہی موجودہ کی آپ زکوٰۃ نکالیں گے، چاہے کمائے جتنے ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کمائے تھے کروڑوں روپے، پورے سال میں آپ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کمائے تھے، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ آپ کے پاس سب خرچ ہو گئے، کچھ بھی بچا نہیں ہے، گھر میں کھانا پینا کر کے اڑا دیے، ادھر ادھر غریبوں کو کچھ مدد کر دیے، کچھ صدقہ وغیرہ کر دیے، کچھ اور کر دیے، ڈاکٹر کو دے دیے بیماری وغیرہ میں، اس طرح کر کے سب ختم ہو گیا، کچھ بھی بچا نہیں۔ لیکن کمائے تھے آپ لاکھوں لاکھ روپے، کروڑوں روپے کمائے تھے، اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی بچا نہیں ہے، زکوٰۃ کیا نکالیں گے؟ کچھ نہیں نکالیں گے، بھائی بچا نہیں ہے، ہمارے پاس ہے نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے نکالیں گے؟ کمائے جتنے ہوں اس سے کیا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو سمجھیے، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، ہولان ہول کا مسئلہ، جو آدمی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس میں بڑا گڑبڑ کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ میں، جو سامان آپ کے پاس ہے اس میں جب سال گزر جائے گا تب زکوٰۃ نکالیں گے، جب ایک سال اس سامان پہ لگ جائے گا، ایک سال ہو جائے گا تب زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ ادھورا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ اگر اتنا ہی سمجھیں گے بہت گڑبڑ کرنے لگیں گے، ایسا جبکہ نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے لیکن کچھ اور بھی ہے اس کے ساتھ، اس کو بھی سمجھیے تاکہ زکوٰۃ نکالنے میں صحیح مسئلہ آپ سمجھ سکیں۔ اب وہ کیا ہے؟ سال گزرنے کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہر رمضان کے 20 تاریخ میں آپ زکوٰۃ حساب کتاب کر کے نکالتے تھے۔ اب رمضان کے شروع میں 1-2 رمضان میں آپ کے پاس کہیں سے 50,000 روپے آپ کو مل گئے، اب تو زکوٰۃ حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، بہت غور سے سنیے اور سمجھیے۔ اب جو زکوٰۃ ہم نکالیں گے رمضان کی 20 تاریخ میں، 20 تو مثال ہے، ورنہ آپ کی مرضی جب چاہیں آپ بیٹھ کے حساب کتاب کریں، وہ تو آپ کے اوپر بات ہے، تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب جو 20 رمضان میں بیٹھ کر حساب کتاب کریں گے، وہ جو شروع رمضان میں 20 دن پہلے ہم کو جو 50,000 روپے ملا تھا، اس میں تو سال نہیں گزرا ہے، وہ تو ابھی 20 دن ہوا ہے ملنے میں، تو کیا اس پیسے کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے؟ جواب یہ ہے کہ جی بالکل نکالیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا، پھر آپ سوچیں گے اچھا وہ تو سال گزرا نہیں، فلاں مولانا صاحب بیان کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جب 1 سال گزر جائے گا تب جا کے زکوٰۃ ضروری ہے، یہ تو ابھی 20 دن ہوا ہے، 20 دن میں کیا زکوٰۃ نکالیں گے؟ 1 سال ہونے سے تو نکالتے نا، یہ تو ابھی 20 دن ہوگا، مجھے 25 دن ہوگا پیسے ملے ہیں۔ اب سمجھیے اس کو، جو سال گزرنا ہے، ہر سامان پہ سال گزرنا نہیں ہے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، اس وقت آپ مالدار ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے لیے زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب اسی تاریخ سے سال جب گزر جائے گا، جب 1 سال ہو جائے گا، پھر آپ حساب کتاب دیکھیں گے۔ جیسے پچھلے سال رمضان میں آپ دیکھے تھے کہ ہاں میرے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے اور زکوٰۃ نکالے تھے، پھر اس سال رمضان کے 20 تاریخ میں بیٹھ کے حساب کتاب مارے، پتہ چلا کہ میں اب بھی صاحب نصاب ہوں، 1 سال ہو گیا میں مسلسل صاحب نصاب رہا ہوں، بیچ میں کم ہے زیادہ، اس بیچ میں کم ہو جائے زیادہ ہو جائے اس کا حساب نہیں ہے، بیچ میں جتنا مال آپ کو ملے گا وہ سب سمجھا جائے گا کہ وہ پہلے سے ہے، 1 سال پہلے سے ہے، سمجھا جائے گا۔ اسی لیے ہر سامان پہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھیے اچھے سے، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ زکوٰۃ نکالیں گے، جو ابھی 10 دن 20 دن پہلے 2 مہینہ پہلے پیسہ ملا تھا اس کی زکوٰۃ نکالیں گے نہیں، اس کو رکھ دیں گے، کہیں گے میں تو یہ ابھی جو زیور لے کے آئی تھی، یہ جو کان کا بالی لائی تھی، ہار لائی تھی، یہ 2 مہینہ ہوئے، 1 سال کہاں ہوئے، اس کا زکوٰۃ تھوڑی دوں گی، جبکہ یہ ہے نہیں، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ
سال کے شروع اور اخیر کا اعتبار ہے، بیچ میں کمی ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جب شروع میں آپ جب ابتدائی وقت میں جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر جب 1 سال ہو جائے گا، پھر آپ اس وقت صاحب نصاب ہیں، تو جتنا مال آپ کے پاس ہے، چاہے وہ اس مال پہ سال گزرا ہو نہیں گزرا ہو، سب کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، اچھے سے سمجھیے۔ نہ سمجھ پائے تو ماشاءاللہ مرکز العلوم سنگڑا علماء کی گڑھ موجود ہے، علماء کی جو ہے بڑی لمبی فہرست اور تعداد موجود ہے، رابطہ کریں، پوچھیں اور مسئلہ صحیح طریقے سے حل کریں۔